آج کی ہماری اس نشست کا موضوع اس مقدس مہینہ محرم الحرام، اس میں واقعہ کربلا، اس کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کا کوئی راوی ہوتا ہے، اس کا کوئی بیان کرنے والا ہوتا ہے، خبر دینے والا موجود ہوتا ہے، مگر جو واقعہ کربلا وقع ہوا اس کی خبر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بھی دی اور مدینہ میں بھی خبر دی۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضور نے شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، اور مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خبر دی۔ تو یہ خبر مکہ اور مدینہ دونوں شہروں میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے بتا چکے تھے کہ واقعہ کربلا رونما ہونے والا ہے، کہ جس واقعہ میں میری اہل بیت پر بہت ظلم کیا جائے گا، اہل بیت کو شہید کیا جائے گا، اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے گا، ان کو بڑی اذیتیں دی جائیں گی۔ یہ سارے کا سارا واقعہ پہلے سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما چکے تھے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے رضا کے متعلق پڑھا تھا، رضا کے متعلق کہ اختیارات ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کو اس کی قضا سمجھ لینا، یہ ہم نے اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی تھی کہ اختیارات اللہ رب العزت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال نہ فرمایا، اللہ کی رضا کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی خبر دے چکا تھا، اور اس خبر کے متعلق امام حسین کو بھی علم تھا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے نشو و نما کی، پرورش فرمائی، جس طرح تربیت کی، اس تربیت کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کل واقعہ کربلا جب رونما ہو اس وقت میرا حسین ثابت قدم رہے، اس وقت میرے حسین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا جو کرنا پڑے اس میں ڈگمگا نہ جائے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے خبر دے دی تھی۔ ایسے لوگ اس معاشرہ میں پائے جاتے ہیں، بدبخت لوگ، جو آج کے دور میں بھی اس ہجری کے مہینوں کے متعلق، موسم کے متعلق تگ و دو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا اس وقت موسم کون سا تھا، وہ تلاش کرنے، جستجو کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں سے اس وقت گرمیوں کا موسم جو ہے اس کو نکال دیا جائے، سردیوں کا موسم، ٹھنڈ والے مہینے جو ہیں ان میں واقعہ کربلا جو ہے وہ رونما ہوا، اس کے متعلق وہ دلیلیں تلاش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی بدبخت لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس سے مراد ان کی کیا ہے، یہ ساری واقعہ کربلا کے متعلق چھان بین کرنے کی کہ کہیں سے ایسا کوئی ثبوت مل جائے جس سے یہ لوگ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے ان کی پیاس کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی اس پیاس کی شدت کو لوگ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ان کی محبت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان، ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ کہیں سے اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے اور یزید جو ہے اس کو سچا ثابت کر دیا جائے کہ یہ ہجری مہینہ، یہ ہجری تاریخ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی ایجاد کی، یہ ہجری تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریافت ہے، ان کا حساب کتاب ہے۔ تو ہجری مہینہ، ہجری سال، اس کی ابتدا جو ہے یہ بھی قربانی سے ہے، اور اس کی انتہا جو ہے
وہ بھی قربانی سے ہے۔ ہجری سال کی انتہا حضرت ابراہیم، اس کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی سے معصوم ہے، اور ہجری سال کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ 10 محرم کو خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادتیں ہوئیں۔ تو یہ ہجری سال، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اللہ رب العزت نے شہادت پر رکھی۔ لوگ موسم مہینوں کا اعتبار کرتے ہوئے یہ تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں سے یزید اور اس کی فوج کو سچا ثابت کر دیا جائے، یزید اور اس کے حواری جو تھے ان پر یہ جو الزام لگا ہوا ہے اس الزام کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں یزید کی محبت جو ہے وہ زیادہ ہے، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کم ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے آج بھی لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، اس کے نام کے جلسے کرتے ہیں، اس کے نام پہ جلوس نکالتے ہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، اس کو رحمت اللہ علیہ یہ القاب کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور نہیں تو صحیح صرف اور صرف اس رحمت اللہ علیہ یہی صرف اور صرف لفظ اس کے ساتھ اس کا نام لیا جائے۔ مقصد ان لوگوں کا کیا ہے کہ یزید کو کسی نہ کسی طریقے سے جنتی ثابت کر دیا جائے، یزید کو جو لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے اس لعنت کے طوق کو اس کے گلے سے نکال دیا جائے۔ بدبختو، تم اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ یزید جو ہے وہ حق پر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ حق پر نہ تھے؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور اگر تم ثابت بھی کر چکے لیکن ثابت ہونا ان کے مقدر میں نہیں، کیوں؟ اس نے یہ ظلم ہی اتنا بڑا کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے اس کی تاریخ رقم کر دی گئی، اس ایک ایسے ظلم کی تاریخ رقم کی جو قیامت تک کے لیے ایسا واقعہ بن چکا کہ جو لوگوں کے دلوں میں ایسا تاریخ جو ہے وہ لکھ دی گئی کہ لوگوں کے دلوں میں امام حسین کی محبت جو ہے وہ اجاگر رہے گی، اور یزید ہر دور میں لعنت اللہ اس کا لقب جو ہے اس کے گلے میں لٹکا رہے گا۔ تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے صریحاً دلائل کے ساتھ، دلائل خاصہ کے ساتھ اس کے جہنمی ہونے کی خبر جو ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں عطا فرما دی۔ حدیث مبارکہ میں پہلا لشکر جو کیسر روم کی طرف روانہ ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لشکر کے متعلق اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسر مغفور لہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو پہلا لشکر کیسر روم کی طرف روانہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو مغفرت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ تو آج کے کچھ نام نہاد مفسرین کہ جنہوں نے حدیث کی تشریح میں کیسر روم کی جگہ قسطنطنیہ کا نام جو ہے وہ شامل کر دیا، اور اسے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اس حدیث سے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول جیشن، پہلا لشکر جو ہوگا، پہلا لشکر جو کیسر روم کی طرف لشکر جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جائے گا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت جو ہے وہ فرما چکا ہے۔ تو وہ تو پہلے لشکر کے متعلق تھا، تو آج کے مفسرین نے حدیث کی تشریح میں قسطنطنیہ کا نام جو ہے وہ شامل کر دیا۔ تو قسطنطنیہ اس پر یزید جو ہے میں شامل ہوا، لیکن وہ ایسے حالات میں شامل ہوا کہ اس کو تو سزا کے طور پر شامل کیا گیا تھا، طور پر رضا کے طور پر اس لشکر میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اگر تم لشکر یزید کو، جب یزید قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے گیا، لڑائی میں شامل ہوا، اس کو اس حدیث کے ساتھ ملاتے ہو تو وہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ اول جیشن، جو پہلا لشکر جو کیسر روم کی طرف جائے گا، تو کیسر روم پر پہلا لشکر جو 1942 ہجری میں وہ پہلا لشکر جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، وہ پہلا لشکر 42 ہجری میں کیسر روم پر حملہ کرنے کے لیے گیا، اور اس کے بعد 7 لشکر جو ہے وہ کیسر روم پر گئے، اور وہ 7 لشکر جو ہیں
وہ کیسر روم کے ساتھ لڑتے رہے، اس سلطنت کے ساتھ لڑتے رہے اور شہادت جو ہے وہ حاصل کرتے رہے۔ 7 لشکر، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ پہلا لشکر ہی ہے جو فتح حاصل کرے گا، فرمایا تھا صرف اور صرف اول جیشن، پہلا لشکر جو ہے وہ چڑھائی کرے گا، پہلا لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے جائے گا۔ اور پہلا لشکر حضور علیہ السلام نے فرمایا، پہلے لشکر سے ہی مراد یہ تھی کہ اگر تو نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ جو لشکر کیسر روم پر جنگ کرنے کے لیے جائے گا تو اس سے مراد ہوتی کہ پہلا لشکر ہی کیسر روم کو فتح کر لے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول جیشن، پہلا لشکر جو ہوگا وہ جنگ کے لیے جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو اپنی حدیث مبارکہ ہی میں فرما دیا کہ ایک لشکر جو ہے اس سے فتح حاصل نہیں ہونے والی، بلکہ اس پر متعدد بار جو ہے وہ حملہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر کیسر روم جو ہے وہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ جو ہے اس پر فتح حاصل ہوگی۔ تو جب قسطنطنیہ پر فتح حاصل ہوئی اس وقت یہ یزید بدبخت جو ہے یہ اس لشکر کے ساتھ شامل تھا، لیکن 50 ہجری کو جو لشکر جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، حضرت امیر معاویہ انہوں نے اس لشکر کو تشکیل دیا، اور اس لشکر کا جو کمانڈر تھا اس کا نام سفیان بن عوف تھا، اور اس کی نگرانی میں ایک لشکر جو ہے وہ 50 ہجری کو روانہ ہوا۔ 50 ہجری کا لشکر جو ہے اس میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ تو بھی اس لشکر کے ساتھ شامل ہو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس بدبخت نے اس لشکر کے ساتھ بھی جانے سے انکار کر دیا۔ آج جس حدیث مبارکہ کو موضوع بنا کر بعض لوگ اس یزید کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لشکر کے ساتھ بھی جانے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ جب اس لشکر کی خبریں آنا شروع ہوئی کہ اس لشکر پر بڑے ظلم ہوئے، اس لشکر کو شکست جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، اس غزوہ میں جو لوگ شامل تھے بھوک اور پیاس کا عالم ہے ان پر، مرض کا عالم ہے، لوگ شہادتیں لوگوں کی ہو رہی ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پیچھے سے مدد کے لیے بلایا گیا، اور جب مدد کے لیے بلایا گیا پھر اس وقت اس واقعہ کی خبر سب سے پہلے یزید کو ہوئی، اور وہ یزید بدبخت اس وقت اپنی ایک محبوبہ بیوی کے ساتھ جس کا نام ام کلثوم ہے، عبداللہ ابن عمر ان کی بیٹی ہیں، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور جب خبر ہوئی تو اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں اسی لیے میں نے اس لشکر کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا، اور چند ایک اشعار بڑے خوشی کے عالم میں کہ میں اس لشکر کے ساتھ شامل نہیں ہوا اسی وجہ سے کہ اس لشکر پر یہ مصیبتیں جو ہیں وہ آنے والی ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی حالت میں ہیں، اور وہ لوگ مر رہے ہیں، شہادت حاصل کر رہے ہیں، تو میں خوش قسمت تھا، اس لیے میں اس لشکر سے جانے کے لیے میں نے انکار کر دیا۔ وہ بدبخت تو اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ تھا، اور آج کے چند نام نہاد ملا جو ہے اس کو جنت کا ٹکٹ دیتے پھرتے ہیں۔ تو جب اس واقعہ کی خبر امیر معاویہ تک پہنچی تو امیر معاویہ نے جب خبر ہوئی کہ یزید بدبخت جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اس نے ربائی پڑھی، اور متعدد تاریخ کی کتابوں میں اس ربائی کو ذکر کیا گیا، اس نے جو اشعار اس وقت پڑھے وہ الفاظ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، ابن خلدون میں وہ الفاظ جو ہیں وہ ربائی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس ربائی کا جب پتہ چلا حضرت امیر معاویہ کو تو اس نے سزا کے طور پر یزید کو بلایا اور سزا کے طور پر اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجا کہ تو یہاں پر مسکرا رہا ہے، کہکے لگا رہا ہے اور مسلمانوں کے لشکر کی تضحیق کر رہا ہے، چل تجھے بھی پتہ چلے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے، لڑائی کیا ہوتی ہے، اور وہاں پر جا کر لوگ جس طرح مریض بن چکے ہیں، لوگ زخمی حالت میں ہیں، تجھے بھی اس کی سزا کے طور پر میں بھیجتا ہوں۔ اور جبراً طور پر امیر معاویہ نے اس کو اس لشکر کے ساتھ بھیجا۔
تو جب جبرن طور پر سزا کے طور پر بھیجا جائے کسی کو تو وہ تو اپنی اس جنت کی بشارت اگر تم لوگ دیتے ہی ہو اس کو، اور وہ 7ویں لشکر میں تھا، 7ویں لشکر میں بھی بعد میں شامل ہوا سزا کے طور پر، تو اگر تم 7ویں لشکر کو بھی جو 50 ہجری میں بھیجا گیا قسطنطنیہ کی فتح کے لیے، تو اگر تم اس میں بھی شامل کرتے ہو تو وہ تو سزا کے طور پر شامل کیا گیا تھا، وہ لڑنے کے لیے تو تیار نہ تھا، تو وہ جنت کا حقدار کیسے ہو گیا؟ آج جنت کا حقدار اسے جنت کا ٹکٹ دیتے پھرتے ہو، بدبختو تم لوگ بھی اسی کے ساتھ ہی ہو، کل قیامت والے دن تمہیں بھی اللہ رب العزت انہی کے ساتھ اٹھائے گا کہ آج تم حدیث مبارکہ کی تشریح میں اس کو شامل کرتے ہو کہ قسطنطنیہ کے لشکر میں وہ شامل تھا، اور قسطنطنیہ کا لشکر جو ہے جس نے فتح پائی ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ہاں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی شخص کے لیے، کسی قافلے کے لیے ادخلوا الجنہ یہ الفاظ یا یدخلہ الجنہ یا مغفر لہ یا مغفرۃ لہم ان الفاظ کے ساتھ کسی کے متعلق بیان کر دیں تو وہ الفاظ اس وقت کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ جنت، یہ لوگ جو ہیں ان پر اللہ رب العزت نے جنت کے راستے جو ہیں وہ ہموار کر دیے ہوئے ہیں، وہ جنت کے راستے ان پر کھول دیے ہوئے ہیں، وہ تو اس وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اور جو بعد میں اگر حالات اس کے بدل جائیں، بعد میں وہ اپنے اعمال کو سنوار نہ سکے، بعد میں وہ بدعمالیاں کرتا رہے تو اس کی سزا جو ہے اس کو ضرور ملنے والی ہے۔ تو اس بدبخت نے بعد میں کیا عمل کیا؟ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا اس کے بعد یہ امیر معاویہ کی جگہ خلیفہ بنا، اور خلافت سنبھالتے ہی اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گروہ پر، ان کے خاندان پر بڑے ظلم ڈھائے، اور ایسے ظلم کیے کہ اس بدبخت ظالم شخص نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہیں ان پر بھی ظلم ڈھایا، اس کے باوجود اس کو تم جنت کا ٹکٹ دیتے، اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے معصوم 6 ماہ کے شہزادے ہیں، ان پر بھی اس کے لشکر نے ظلم کیا اور شہید کر دیا، اور اس کے باوجود وہ جنت کا حقدار ہے۔ علی اکبر اس کو چھین لیا گیا جو شبیہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اس کو شہید کر دیا گیا، تو پھر بھی اس کے باوجود جنت کا حقدار ہے۔ 72 لاشیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق والوں کے 72 لاشیں جو ہیں وہ تڑپا دیے گئے اس میدان کربلا میں۔ اس کی فوج نے یہ عمل کیا، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تو خود شامل نہیں ہوا، اس کے وہ فوجی تھے، اس کے لشکر والے لوگ تھے۔ ہاں حکم کس کا تھا؟ حکم تو اسی کا تھا۔ بادشاہ اس وقت کا کون تھا؟ خلیفہ اس وقت کا کون تھا؟ خلیفہ تو یہی تھا، اور اسی کے کہنے پر زیاد نے ان لوگوں پر، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر ظلم کیا، اور کس کے حکم پر کیا؟ اور جب ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو ان کی گردنیں جو ہیں نیزوں پر رکھوا کر کس نے دربار دمشق میں بلوائی؟ اسی نے بلوائی تھی۔ اور اگر آج تم کہتے ہو کہ نہیں وہ تو ابن زیاد جو تھا، شمر جو تھا، ابن عمر جو تھا، ان لوگوں نے ان لوگوں پر ظلم کیا، تو ظلم کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی تو تیرے ہی بندے تھے، وہ تیرے ہی خلیفہ تھے، اور وہ تیرے ہی گورنر لوگ تھے جنہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اس خاندان کا ظلم کی داستان جو ہے وہ رقم کر دی، وہ کس نے کی؟ وہ تیرے ہی لشکر کے لوگ تھے۔ اور آج اگر کہیں کہ نہیں وہ خود تو اس میں شامل نہیں ہوا، حکم جس کا تھا وہ بھی اس گناہ میں پورا برابر کا شریک ہوا کرتا۔ تو آج جب دمشق کے دربار میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک لشکر کی صورت میں جب لے کر گئے، ایک گروہ کی صورت میں، ایک قافلے کی صورت میں، جب ان کا قافلہ جو ہے دربار دمشق کی طرف روانہ ہوا، جب دمشق کے بازاروں میں پہنچے، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا لوگوں نے، اور اعلان کیا کر رہا تھا، یہ یزید اس کی حکمرانی تھی، وہاں پر تو یہ خلیفہ تھا، اور وہاں پر تو اس کی بادشاہت تھی، اور دمشق کے بازاروں میں اعلان کیا گیا تھا کہ کچھ حکومت کے باغی تھے، اور ان باغیوں کے سر جو ہے وہ کاٹ دیے گئے، اور ان باغیوں کے سر دربار دمشق میں لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو 7 بیویاں ہیں یہ ان لوگوں کی
گھر والے ہیں اور ان کو قیدی بنا کر دربار دمشق میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بدبخت نے کہا کہ یہ لوگ باغی تھے، حکومت کے خلاف نکلنے والے تھے اور باغیوں کا سر جو ہے وہ کچل دیا گیا۔ لوگ اس باغیوں کو دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر نکل آئے، گھروں کی چھتوں پر آ گئے اور بازاروں میں جمع ہو گئے کہ آج ہم ان باغیوں کو دیکھیں تو وہ باغی کون تھے۔ لوگ پہچان نہ سکے۔ تو وہاں دمشق کے بازار میں جب قافلے کو روکا گیا، لوگوں کو عبرت کا نشان بناتے ہوئے، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے کہ لوگ بعد میں جسارت نہ کر سکیں حکومت کے خلاف نکلنے کے لیے، تو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس قافلے کو بازار دمشق میں روکا گیا۔ تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت جس کا نام فیضہ تھا، وہ بوڑھی عورت نے پانی بھیجا ان لوگوں کے لیے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھیجی، کچھ چادریں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے ان قافلے والوں کے لیے۔ اور جب اس بوڑھی عورت نے یہ چیزیں بھیجی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچی یہ چیزیں، تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے وہ جس نے یہ ہمارے لیے خدمت کا جو چیزیں جو ہیں وہ بھیجی، تو اس کو بلا کر لاؤ۔ جب بلانے کے لیے گئے تو وہ بوڑھی عورت جس کا کمر جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ان قیدیوں کے پاس آ کر رکی اور پوچھا کہ ہاں آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگیں، اے بوڑھی عورت تو کون ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کی؟ ہم تو کوفہ سے چلے ہیں، دمشق تک پہنچے، کسی نے ہم کو پانی تک نہ پوچھا، کسی نے ہمارے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی رحم جو ہے وہ نہ کیا۔ آج تو کون عورت ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کی، اتنا ہمارے پاس شفقت کی؟ تو عورت کون ہے؟ تو اپنا ذرا تعارف کروا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اس سے زیادہ تو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ جب میرا بچپن تھا، میں چھوٹی عمر میں تھی، اس وقت میں مدینہ میں رہتی تھی اور مدینہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں خدمت کے لیے معمور تھی، خدمت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اس گھر سے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال قریب آ چکا تھا، وفات کے قریب تھے، تو اس وقت میں نے ان سے وصیت پوچھی، نصیحت مانگی کہ اے اللہ کی نیک بندی، ہے سیدہ کائنات، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے، آپ میرے لیے کوئی نصیحت مجھے دیں۔ اور انہوں نے ایک نصیحت مجھے دی تھی، اور وہ جانتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دمشق کے تعلق رکھنے والی ہوں، اور فرمانے لگی تو دمشق میں واپس چلی جائے گی، اور میری صرف اور صرف ایک ہی وصیت ہے، اور وہ وصیت کیا ہے کہ جب بھی کوئی قیدی نظر آئے ان کے ساتھ رحم کرنا، جب بھی کوئی قیدی نظر آئے ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی۔ اور آج میری عمر گزر چکی ہے، آج بوڑھی ہو چکی ہوں، اور آج کے دن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج میں نے بازار میں قیدی دیکھے تو مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نصیحت یاد آ گئی، اور اس نصیحت کی وجہ سے میں نے آپ لوگوں پر مہربانی کی۔ میں نہیں جانتی آپ لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، لیکن میں نے صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگوں کو پانی بھی دیا، آپ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دی، آپ لوگوں کو کپڑے بھی دیے، سر ڈھانپنے کے لیے چادریں بھی دی، صرف اور صرف اس وجہ سے میں انتظار کر رہی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نصیحت کی ہے، وہ وقت کب آنے والا ہے، میں اس وقت کے انتظار میں تھی، اور آج وہ وقت آیا ہے، میں نے آپ لوگوں پر وہ نصیحت جو مجھے کی گئی تھی اس پر عمل کیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے بوڑھی عورت، تو کیا چاہتی ہے؟ ہم تو خود مظلوم ہیں، اس وقت بے یار و مددگار ہیں، بتا تیرے لیے کیا دعا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کو تو چاہتی ہے تیرے لیے دعا کر دے۔ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ میری صرف اور صرف ایک ہی التجا ہے کہ جب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چھوڑ کر
دمشق میں آئی تھی اس وقت ننھے شہزادے تھے حضرت امام حسن اور امام حسین، اور ان کی ایک شہزادی حضرت زینب تھی۔ وہ اس وقت ننھے منھے تھے، ان کو میں نے اپنی گود میں پالا ہے، ان کو اپنی گود میں کھلایا ہے، ان کے ہر طرح کے آرام کا میں نے خیال رکھا ہے، ان کو وہ میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے۔ اور اس وقت جب میں نے ان کو چھوڑا ہے، اور آج دل کے اندر تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ آپ عمر کا آخری حصہ ہے اور میں ان دونوں شہزادوں اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کر لوں، تو صرف میرے لیے یہی دعا کر دی۔ تو جب یہ دعا کے لیے کہا گیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے بوڑھی عورت، اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ تو کتنی دیر سے یہ دعا کر رہی تھی اور آج اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ تو جس سے مخاطب ہے میں وہ سیدہ زینب ہوں، اور جس کی تو گردن کٹی ہوئی نیزے کے اوپر دیکھ رہی ہے، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن ہے۔ تو جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھی، بوڑھی عورت جو ہے وہ تڑپ اٹھی کہ ان ننھے شہزادوں کو میں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، اور آج یہ ننھے شہزادے اس کی گردن کو کاٹ کر اس یزید ظالم نے نیزے کے اوپر لٹکا دیا ہوا ہے۔ قافلہ چلتا ہوا دمشق کے دربار میں پہنچا، تو دمشق کے دربار میں جب قافلہ پہنچا تو اس نے اعلان کیا کہ ان باندیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ خانوادہ رسول کو باندیاں کہنے والا وہ کون شخص تھا؟ وہ ظالم شخص، وہ یزید تھا۔ یزید اس وقت کہنے لگا ان باندیوں کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ کہنے لگی، اے بدبخت، اس وقت وہ بوڑھی عورت جس کا کمر جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی، جب یہ لفظ باندی کا سنا تو اس کے اندر غیرت نے جوش مارا، اور اس غیرت کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سیدھی کھڑی ہوئی یزید سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے بدبخت، تو کن کو باندیاں کہہ رہا ہے؟ تو کن کو باندیاں کہہ رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس کائنات کے وارث ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات اور جنت کے وارث اس گھر کو بنایا ہے، اور تو ان لوگوں کو باندیاں کہہ رہا ہے۔ جب یہ بات کہی تو یزید جو ہے وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا اپنے فوجیوں سے، میرے فوجیوں، اس عورت کی خبر لو۔ جب عورت کی خبر لینے کے لیے چند ایک فوجی اپنی تلواریں جو ہے وہ نکالنے لگے، میانوں سے تلواریں نکالی، تو وہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ اصل میں وہ خاتون بوڑھی عورت دمشق میں جس نے اپنی گھر بنایا ہوا تھا وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، سیاہ فام تھی۔ تو اس دربار میں چند ایک لوگ سیاہ فام بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے علاقے کی عورت ہے، ہماری ماں ہے، اور ہماری ماں کے اوپر ان لوگوں نے تلوار اٹھا لی، اس کو مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو دھمکانے کے لیے تلوار نکالی، تو وہ دربار میں موجود سینکڑوں افراد جو حبشیوں نسل تھے، ان لوگوں نے بھی تلواریں نکال لی کہ اگر آج ہماری ماں کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھایا، ہماری یہ علاقے کی ماں ہے اور حبشہ کی رہنے والی ہے، اور اگر آج ہمارے علاقے کی ماں اور ایک بیٹی کے اوپر کسی نے ظلم کیا تو یہاں پر گردنیں جو ہے وہ اڑا دی جائے گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ تو مدینہ کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو کر ایک صدا بلند کی کہ اے نانا جان، آج ایک حبشہ کی عورت، ایک بوڑھی ماں، ایک حبشہ کی رہنے والی، اس کی عزت پر آنچ آئی ہے، تو سینکڑوں تلواریں جو ہیں وہ نیاموں سے باہر نکل آئی۔ اے نانا جان، آج تیرے گھر کی اولاد جو ہے وہ یہاں پر بے یار و مددگار ہے، اور کسی کی تلوار جو ہے نیام سے باہر نہیں نکل رہی۔ آج ہم اتنے بے یار و مددگار ہیں کہ کسی کی تلوار اپنے نیام سے باہر نہیں نکل رہی۔ اے نانا جان، تیرے گھر کی عزت پر آج آنچ آ رہی ہے۔ تو یہی بات جو ہے، ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے، اگر اسی بات کو سامنے رکھا جائے تو یزید جو ہے، اس بات یزید خود اور اس کے جتنے بھی درباری تھے سارے کے سارے آج تک کسی ایک جملے کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے کہ یزید کے دربار میں کہا گیا تھا کہ اے نانا جان، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے خاندان پر، آپ کی عزت پر، آپ کی عزت کے لیے ایک بھی تلوار جو ہے وہ نیام سے نکلی، تو آج لوگ اسی یزید کو جنتی کہتے پھرتے ہیں، اسی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے پھرتے ہیں، اسی یزید کے متعلق کہتے ہیں کہ نرم گوشہ اختیار کرو۔
اسی بدبخت کے لیے لوگ جنت کی حدیثوں میں تغیر و تبدل کرتے پھرتے ہیں، اس کی تشریح میں تغیر کرتے پھرتے ہیں۔ کس لیے کہ یہ لوگ حقیقت میں آج بھی اس کوفین نسل ہیں، آج بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں، آج بھی اس کوفہ کے لوگوں کے ایمان کے مطابق ان لوگوں کا دین ہے کہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز تو امام حسین کے پیچھے پڑھیں، لیکن ہماری تلواریں جو ہیں امام حسین کے خلاف کھڑی ہوں، ہماری تلواریں امام حسین کے مخالف ہوں، اور نماز آج بھی ہم انہی خاندان کے پیچھے پڑے۔ آج بھی لوگ ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدہ کائنات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس کو جن لوگوں نے پامال کیا، اللہ رب العزت ان کو رہتی دنیا تک ان پر اللہ رب العزت اپنا عذاب نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔